علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے بیعت کی ہے، ابو بکر کو اپنا امام مانتے ہیں، پھر ہم کہیں گے شیعہ مذہب ہی باطل ہے. بسم اللہ ثابت کرو. میں شیعہ کا اعلان کر دوں گا شیعہ مذہب باطل ہے. آپ نے ادعا کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، ان سے بیعت کیا. اللہ حسن اللہ یاری تمہاری اور ہماری تمام کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بھی مانا، مسلمانوں کو پہلا خلیفہ مانا، اور افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی کتاب کی عبارتیں چھپانے کا اتنا شوق ہے کہ تم لوگوں کے سامنے آ کر اپنے کتاب کی وہ عبارتیں کہ جس کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر جو بیعت کی، جو ذکر تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ تم نے پس پشت ڈال دیا اور اپنے لوگوں سے ان عبارت کو چھپایا. لیکن تمہارے چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ ہم تمہاری کتابوں کی عبارت کھول کھول کر بیان کریں گے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہے. اور جیسے کہ تمہارے دعوے ہوتے ہیں کہ کسی کتاب کے اندر دکھاؤ، کسی کتاب کے اندر دکھاؤ، تو ہم کسی کتاب میں کیوں دکھائیں؟ ہم تو تمہاری کتابوں کے اندر دکھائیں گے کہ جن کتابوں کو پڑھنے والے تم، ان کو سمجھنے والے تم، ان کو سمجھانے والے تم، اپنے مدارس کے نصاب میں ان کو شامل کروانے والے تم. تو سب سے پہلی کتاب جو میں آج حوالہ دے رہا ہوں وہ کتاب ہے تلخیص الشافی. تلخیص الشافی کی عبارت یہ ہے، یہ پوری کتاب سامنے ہے اور یہ سامنے عبارت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی. معاملہ کیا تھا کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوئے. اور جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہیں. یہ پوری عبارت تمہارے سامنے موجود ہے. اور یہ دیکھ کر آپ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف چلے اور حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہی سب ہو رہا ہے. تو اب دیکھیے جملہ کہ میں ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے جملہ کہ حضرت اسامہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ حضور والا ذرا یہ بیان فرمائیے فہل باعیاتہ، کیا آپ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی؟ تو مولا علی کا جملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فقال نعم. بار بار دیکھ لیجئے، بار بار پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا فقال نعم فقال نعم فقال نعم. تم تو بہت عربی جانتے ہو حسن اللہ یاری، تمہیں پتا ہوگا نعم کا معنی کیا ہے. حضرت علی نے فرمایا فقال نعم یا اسامہ، اے اسامہ جی ہاں میں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ عبارت اہل سنت کی کتب کے اندر سے میں پیش نہیں کر رہا، یہ عبارت اہل تشیع کی کتب میں سے پیش کر رہا ہوں، جو کہ تلخیص الشافی کے نام سے تمہارے یہاں بڑی مستند اور معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے. دوسری کتاب الاحتجاج کی عبارت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیا حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی، یہ عبارت سامنے آ گئی تو آپ نے فرمایا لا اشکال فیہ، اس میں کوئی اشکال نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. الحمدللہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی. وجہ کیا ہے؟ فرماتے شر کو دور کرنے کے لیے، فتنے فساد سے بچنے کے لیے میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. یہ عبارت تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے حسن اللہ یاری، جن کو تم نے لوگوں سے چھپائے رکھا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم یہ کہتے رہے کہ مولا علی نے کبھی صدیق اکبر کو خلیفہ نہیں مانا، ان کی بیعت نہیں کی.